نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ یہ ہمارا مثنوی شریف کا 107 لیکچر ہے، اور اس سلسلے میں مقصد حیات کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے تو اس کا یہ 15واں حصہ ہے۔ مثنوی مولانا روم پڑھنے کے دوران ہم نے مقصد حیات پر لیکچرز اس لیے شروع کیے تھے تاکہ ہم مثنوی کے مضامین کی عملی ضرورت محسوس کر سکیں۔ عملی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہم کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی عملاً اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی طرف جھک جائے۔ یعنی ان لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ مثنوی کی تعلیم محض ذہنی تفریح کے لیے نہ ہو، اور نہ ہی علمیت کے ذوق کے لیے ہو کہ ہم یہ اہم مضامین جب جاننا شروع کر دیں تو ہم سمجھیں کہ اب ہم دیندار ہو گئے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہو گئے ہیں اور ہم باقی انسانوں سے بہتر ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل دینداری علم اور عمل دونوں کا تقاضا کرتی ہے، اور اصل دینداری ایسا مقام نہیں ہے کہ انسان سرسری سی کوششیں کرے اور کامل دین میں داخل ہوئے بغیر، یعنی دین کے اوپر پورا عمل کیے بغیر اپنے آپ کو دیندار اور جنت کا حقدار سمجھنا شروع کر دے۔ تو ہم نے اپنے لیکچرز کے دوران یہ دیکھا تھا کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کرنا ہے، ان کی محبت حاصل کرنا ہے۔ یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے احکام پر عبدیت کی کیفیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا۔ نماز روزہ یقیناً عبادت ہیں، لیکن پھر ان کا اثر جو ہے پوری زندگی کے اوپر آنا چاہیے۔ ہر قسم کے جو انسان کے رویے ہیں، ہر قسم کے جو انسان کے تعلقات ہیں، ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر آنا چاہیے۔ اس کو جامع عبادت کا کنسیپٹ کہتے ہیں۔ سورہ ذاریات کے اندر آیت نمبر 56 سے 59 تک ہم نے دیکھا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ ہمارا انسانوں کا اور جنات کا پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان سے یعنی انسان اور جنات سے اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے روزی کمانا بھی نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اور جن ہمیں کھلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کھلائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ رزق یا مال و دولت کے عاشقوں خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو سب کو روزی دینے والے مستحکم قوت والے ہیں، ذو القوۃ المتین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو تو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی تم جو بھی کام کر رہے ہو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ تم شریعت کی پابندی کر رہے ہو کہ نہیں، میری محبت میں کر رہے ہو کہ نہیں۔ رزق پہنچانا تم کو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ زندگی کا یہ مقصد جو ہے، یعنی جامع عبادت کا مقصد، یہ آپشنل نہیں ہے کہ دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا تو نہیں کیا۔ یہ جامع عبادت سب پر لازم ہے، اور اس کی بنیاد پر آخرت میں عظیم ترین انعامات ملیں گے اور شدید ترین عذابات ہوں گے۔ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 49 سے 58 تک ہے، ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وان للطاغین لشر مآب جہنم یصلونہا فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ یہ نصیحت ہے
اور یقین مانو کہ تقوی والوں کے لیے آخرت کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشہ بسنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، جن میں جنتی بفراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر حوریں ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمت جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا تھا۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے عظیم انعامات ہیں جنہوں نے کہ اس جامع عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوئی جزا اللہ کریم سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اس کے برعکس جنہوں نے سرکشی اختیار کی، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، یعنی آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، یعنی وہ دوزخ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ دوزخ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم مصیبت جس کی اطلاع ان کو پہلے کر دی گئی تھی، پس اب وہ مزہ چکھیں کھولتے پانی اور پیپ کا، اور ان کے علاوہ اسی طرح کی تکلیف دہ چیزوں کے طرح طرح کے عذاب کا۔ تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو اس جامع عبادت کو اپنا مقصد سمجھے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں سمجھے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ اب نہ بھی سمجھے تو جنت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اگر جنت نہیں ملی تو دوزخ ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ دین کے کچھ حصے پر عمل کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اور پھر بھی آخرت کی سزا سے غافل رہنا، یہ ہمارے دور کے مسلمانوں کا عمومی رویہ ہے، عام طور پہ یہ رویہ ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اور اصل جد و جہد وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات، شیطان کے وسوسوں اور دنیا کی کشش کا مقابلہ کر کے ہم ہر لمحہ اللہ کریم کی مکمل طاعت کی کوشش کریں۔ اور کوشش تو انسان کی کوشش ہی ہے نا، اس میں کمی بھی ہو جائے گی، جہاں کمی ہو جائے وہاں پر توبہ استغفار کرتے رہیں، نہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں، اور نہ شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل غافل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سے مکمل دین پر چلنے کا تقاضا فرماتے ہیں، آدھے پونے دین کے اوپر نہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کی بات ہوئی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جتنا تم اسلام سے باہر ہوگے وہ تم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دوزخ تک پہنچائے گا۔ تو اب ان تین باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دین کے کچھ حصے پر تو عمل کر لیا اور جو مشکل لگا یا جس میں دنیا کی محبت کی قربانی دینی پڑتی ہو اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے کچھ مشکل نہیں رکھا، لیکن یہ آسانی صرف انہی مسلمانوں کو نظر آتی ہے جو اپنے دین کو سرسری طور پر نہیں لیتے۔ دیکھیں جس طرح دنیا دار اپنی دنیا سنوارنے میں تمام تر جد و جہد صرف کرتا ہے نا، مطلب اپنی دنیا کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے انسان کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ اس کو سرسری لے رہا ہوتا ہے، کیجول انداز میں لے رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو بہت سیریس لے رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی پہلی پرائرٹی بنا کے زندگی کو اس کے لحاظ سے ڈیزائن کرتا ہے جس طرف کہ اس کی دنیا کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ متقی لوگ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن کر اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں اس طرف لگاتے ہیں، یعنی دین کو بڑھانے کی طرف لگاتے ہیں، یعنی دین کو پہلی اہمیت دے کر دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے دین کے اوپر چلنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور جب تک دین کو پہلی ترجیح نہ دی جائے اس پر مکمل عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی دین اس چیز کے مقابلے میں آتا ہے جس کو انسان نے اپنی پہلی پرائرٹی بنایا ہوتا ہے، پہلی ترجیح بنایا ہوتا ہے، تو انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ پہلی پرائرٹی تو وہ چیز ہے نا، دین تو اس کے بعد ہے، تو ظاہر پہلی پرائرٹی کو اپنے سامنے رکھے گا، تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کہ بھائی اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، ہم کمزور ہیں۔
اور یہ بھی نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ انسان کا اپنی کمزوری کے اوپر اس طرح کا جو وسوسہ ہے نا کہ جی ہم کمزور ہیں بس اللہ معاف فرما دیں، یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ ویسے تو انسان یقیناً کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پاکیزہ طریقے ہم کو نصیب فرمائے ہیں۔ اب جو ان تعلیمات اور طریقوں کو محبوب رکھتا ہے اور ان کو پہلی ترجیح دیتا ہے، اپنی پہلی پرائرٹی بناتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ روحانی پہلوان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے دین پر چلنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس پہلوانی کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اس کا تعلق ہمارے آخرت کی کامیابی کے کنسیپٹ سے ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کسے کہتے ہیں۔ تو جو فکر مند قسم کے مسلمان ہیں نا، یعنی وہ مسلمان جو فکر مند نہیں ہیں آخرت کے لحاظ سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو آخرت کے لحاظ سے فکر مند مسلمان ہیں، ان کی بھی 3 کنسیپٹس ہیں آخرت کے بارے میں۔ ایک وہ ہیں جو آخرت کی کامیابی دوزخ سے بچنے کو سمجھتے ہیں، تو ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی جب ہوگی ہماری کہ جب ہم دوزخ سے بچ جائیں گے، اور اگر دوزخ سے بچ گئے تو بس ہم کامیاب ہیں۔ تو ایسے مسلمان گناہوں سے بچنے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، لیکن نیکیاں بڑھانے کی فکر یا رغبت نہیں رکھتے۔ مثلاً اگر فرض زکوٰۃ نکال دی ہے تو مزید صدقے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یا اگر فرض اور واجب نمازیں پڑھ لی ہیں، سنت موقعہ بھی پڑھ لی ہیں، تو نفل پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اتنا نہیں کر سکتے ہم، بس یہ ہم نے ضروری کام کر لیا ہے۔ اور اسی طرح کسی پر ظلم تو نہیں کرتے، لیکن اپنے آس پاس انسانوں کی خیر خواہی بھی نہیں کرتے، یعنی کسی کو اگر فائدہ پہنچا سکتے ہوں تو اس طرف دھیان نہیں کرتے۔ ایسے اشخاص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روحانیت پورے طور پر بالغ نہیں ہو پاتی، چنانچہ اس کا گناہوں سے بچنا صرف ول پاور یا قوت ارادی کے وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ روحانیت تو سپورٹ نہیں کر رہی نا، وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، تو اپنی ول پاور، کیونکہ اس کی عقل میں ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا دوزخ میں جاؤں گا، تو دوزخ سے بچنے کے لیے اپنی عقل کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وہ ول پاور کو یوز کرتا ہے، تو اس ول پاور کے ذریعے وہ اپنے جو اس کے دل میں گناہ کی خواہشات ابھر رہی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ جیت تو نہیں پائے گا، کیونکہ دنیا کی کشش اور نفس اور شیطان کے دھوکے یہ بڑے شدید ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ اس کے پاس صرف ول پاور ہوتی ہے، جس کی جتنی اسٹرانگ ہو اتنا وہ اس سے لڑ سکتا ہے، لیکن پیچھے جذبات نہیں ہوتے آخرت کے، تو وہ گناہوں کی خواہشات میں آ کے کبھی کبھی لڑکڑا جاتا ہے، اور پھر اپنی غلطیوں کے جواز ڈھونڈ لیتا ہے کہ نہیں بھئی یہ جائز ہی ہے، اس وجہ سے جائز ہے، یہ اس وجہ سے جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف دوزخ سے بچنے کی نیت کے ساتھ پورے دین پر عمل کرنا گو تھریٹیکلی ممکن تو ہے کہ کسی آدمی کی ول پاور اتنی مضبوط ہو کہ وہ کہے جی میں دل چاہے نہ چاہے میں قرآن شریف کی کسی بھی حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حکم سے بالکل نہیں ڈیویٹ کروں گا۔ تو تھیوریٹیکلی تو ممکن ہے کسی آدمی کی اتنی ول پاور ہو، لیکن پریکٹیکلی ایسا نظر نہیں آتا۔ تو یہ انتہائی مشکل ہے کہ خالی ول پاور کے زور کے اوپر، خالی قوت ارادی کے زور کے اوپر آدمی پورے کے پورے دین پر عمل کر سکے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو آخرت کی کامیابی کو جنت کی ترقی سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں، جنت مل جائے اور ہمیں اچھی جنت ملے تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ایسے مسلمان نہ صرف گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں بلکہ نیکیوں کی طرف رغبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی حالت پہلی کیٹیگری کے مسلمانوں سے بہتر ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دین میں اتنی ہی ہمت کر پاتے ہیں جتنی کہ ایک انسین جنت کے دل میں اہمیت ہو سکتی ہے، یعنی جنت دیکھی تو نہیں ہوئی نا، اس کے اوپر ایمان ہے، تو جتنی عقیدے کی قوت ہے اتنا یہ دین کے اوپر چل سکتے ہیں۔ جہاں کوئی دنیاوی تقاضا اس قوت ایمانی سے زیادہ شدید ہو گیا تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر پھسل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے امیدوار تو رہتے ہیں، لیکن پورے کے پورے دن پر نہیں چل پاتے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی سے تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان رہتا ہے اور کہتا ہے کہ غلطی مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ تو ایسے لوگ انشاءاللہ دوزخ سے بچ جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ اعلیٰ جنتوں میں جائیں گے، لیکن
یہ آخرت کی ترقی کے لیے اپنا فل پوٹینشیل استعمال کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ پوری کی پوری آخرت کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کر پاتے۔ ان کی روحانیت دنیا کی کشش کا مقابلہ کر کے دین پر چلاتی تو ہے، لیکن بس درمیانی قوت کی ہوتی ہے، تو ان کو سابقون میں لے کے نہیں جا پاتی۔ ہاں، اصحاب الیمین کے اندر رہتی ہے، دائیں ہاتھ والوں کی طرف رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن سابقون میں لے کے نہیں جاتی۔ اب یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر صلاحیت موجود ہو اور وہ کہ نہیں، اس سے زیادہ میں نے نہیں کمانا، بس صلاحیت میرے اندر موجود ہے، مگر میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میرے بچوں کو مجھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، گھر میرے پاس ہے، ایک چھوٹی گاڑی بھی میرے پاس ہے، تو اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ آدمی اپنا پورا پوٹینشیل یوز کرتا ہے کہ میں اپنی ارننگ کیپیسٹی کو اپنی صلاحیت کے مطابق میکسیمائز کر لوں، تاکہ میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو بالکل ایسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو فلی یوٹیلائز کر لیں آخرت کے لیے، تاکہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے اس کی کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے ہمارے اپنے لیے بھی، اور یقین مانیں اس کا اثر ہماری اولادوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کا خزانہ جو دیوار کے نیچے مدفون تھا وہ بچا لیا تھا، کیونکہ ان کے والدین نیک لوگ تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نیک والدین کی اولاد کی دنیا بچا لی، تو اللہ تعالیٰ نیک والدین کی اولاد کی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہمارے لیے اعلیٰ ذوق کی بات تو یہ ہے کہ فل پوٹینشیل یوز کریں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے قریب ترین ہوں جنت میں۔ اب یہ کیٹیگری ہے تیسرے لوگوں کی،